حضرات محترم، میری اس دن بات ادھوری رہ گئی تھی. میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں گا کہ دین اسلام جو ہے وہ نازل ہوا اور مذہب امپورٹ ہوا. دین رحمان کا راستہ ہے اور مذہب شیطان کا راستہ ہے. دین راہ مستقیم ہے، مذہب خود ساختہ راستہ ہے، خود ساختہ راہ ہے. دین کا موجد خود اللہ کی ذات ہے اور مذہب وہ انسانی اختراع کا مجموعہ ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم یہ 1400 سال سے اس مذہب اور فرقہ واریت کی آگ میں جل رہے ہیں. ہمارے علماء نے ایک تو دین کی بجائے ہمیں مذہب سکھایا اور دوسرا اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کئی فرقے ہو گئے. آج فرقوں کی آپ حالت دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے، جانوروں سے بھی بدتر طریقے سے آپس میں گتھم ہیں، لڑ رہے ہیں. ہر فرقہ پرداز وہ اپنے فرقے کو درست کہتا ہے، جبکہ قرآن حکیم وہ کہتا ہے کہ یہ فرقے جو ہیں یہ کفر بھی ہیں، یہ شرک بھی ہیں اور یہ انتقاء رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فرقہ بنانا اللہ کے ساتھ بہت بڑا شرک ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ دین کے مقابلے میں مذہب کو اختیار کرنا اللہ کے ساتھ شرک ہے، اسی طرح اس کے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کئی رستے نکال لینے، بنا لینے، یہ بہت بڑا یہ بھی شرک ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یعملون. کہ اے میرے محبوب، جن لوگوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور کئی فرقے ہو گئے، آپ ان سے لا تعلقی اختیار کر رہے ہیں، ان کا کام میرے حوالے، پھر میں ان کو بتاؤں گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان فرقہ پردازوں سے لا تعلقی اختیار کر لیں. اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَّعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَارِحُونَ. کہ دیکھو تم مشرکوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور کئی فرقے ہو گئے اور ہر فرقہ جو اس کے پاس ہے اس سے وہ خوش ہے. یہی کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں. تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. اب میں ایک آپ بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یوم الآخر کو ہمیں کسی عالم دین نے، کسی مولوی نے، کسی مذہبی اسکالر نے نہیں بچانا. وہاں تو نفس نفسی کا عالم ہوگا. البتہ ان سے ضرور پوچھا جائے گا کہ تم لوگوں نے، تم تو وارث نبوت تھے، تم لوگوں نے عوام کو گمراہ کر دیا، تم لوگوں نے دین کو چھوڑ کر مذہب کو اختیار کر لیا. ان سے ضرور پرسش ہوگی، لیکن وہ اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں اور ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں. جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا ہے کہ میں نے کسی مدرسہ سے تعلیم حاصل نہیں کی، بلکہ براہ راست
یونیورسٹی آف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے داخلہ مل گیا۔ آپ کے گھر میں بھی یونیورسٹی قائم ہے، اور وہ یونیورسٹی کیا ہے؟ یہ قرآن کریم ہے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی ہے۔ اس کا علم حاصل کرنے کے لیے تمہیں کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مدرسے میں داخلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس قرآن کریم کو، ترجمے والے قرآن کریم کو بڑے غور سے ایک ایک آیت کو 10 مرتبہ پڑھو، غور و فکر کرو، آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو اس کو سوچے اور سمجھے؟ پھر آپ کو خود بخود قرآن کریم کی سمجھ آتی جائے گی۔ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، بار بار پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو راہ راست دکھائے گا۔ آپ اس مذہب سے اور ان فرقوں سے نفرت کرنے لگ جائیں گے۔ ایک اور بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہر شخص کو جو ہے نا وہ پہلے اپنی منزل کا متعین کرنا چاہیے کہ میں نے کہاں جانا ہے، میری منزل کیا ہے۔ پہلے منزل کا آپ متعین کریں گے اپنی منزل، اس کے بعد پھر حصول منزل کے لیے آپ کو راہ مستقیم اختیار کرنی پڑے گی، اور وہ راہ مستقیم دین اسلام ہے، قرآن کریم ہے، یہ نظام مصطفیٰ ہے۔ اس پر اگر آپ چلیں گے تو آپ اپنی منزل مقصود کو پا لیں گے۔ اور تیسری بات جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ منزل مقصود کو حاصل کرنے کے لیے مصمم ارادے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کا ارادہ متزلزل ہو جائے گا تو پھر آپ منزل مقصود کو نہیں پا سکتے۔ تو اس میں بھی اللہ نے فرمایا کہ جب تم کسی بات کا عزم کر لو تو پھر اس پہ ڈٹ جاؤ۔ اب ہمارا عزم، ہماری منزل مقصود کیا ہے؟ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی ہے، یہ ہمارا الٹیمیٹلی گول ہے۔ جنت کا حصول ایک ثانوی چیز آتی ہے، لیکن رضائے مصطفیٰ، رضائے الہی یہ ضروری ہے۔ اور جب آپ مصمم ارادے کے ساتھ رستہ مستقیم پر چلیں گے، راہ مستقیم پر چلیں گے، تو میرا ایمان ہے کہ منزل مقصود پا لیں گے، کیونکہ اللہ تو یہی چاہتا ہے نا کہ میرا بندہ راہ راست پر ہے، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور یہی خوبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ وہ اپنی امت کو بخشانے کے لیے پتہ نہیں انہوں نے کیا کچھ کیا ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ جب قیامت کے دن نفس و نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص نفس نفس نفسی نفسی کر رہا ہوگا، حضور پاک امتی امتی کہہ رہے ہوں گے۔ کس قدر ان کو محبت ہے کہ وہاں بھی وہ اپنی امت کو بخشانے کے لیے وہ کوشاں ہیں۔ تو میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پہلے اب ایک اور بات بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک عالم سے پوچھا، میں نے کہا جی قرآن کریم میں کتنے کل ہیں؟ تو اس نے فٹ سے کہا کہ جی 4 کل ہیں۔ پھر میں نے کہا نہیں 4 تو نہیں ہیں، زیادہ ہیں۔ نہیں یہ صورتوں کے جو سٹارٹ میں ہوتے ہیں نا جی وہ 4 ہیں۔ میں نے کہا نہیں، سورت کے سٹارٹ میں بھی 5 کل آتے ہیں، وہ 4 تو پہلے ہے نا جو ہر ایک آدمی کو پتہ ہے، اور 5واں جو کل ہے وہ سورہ جن کے سٹارٹ میں آتا ہے۔
میں نے کہا 5 کل تو یہ ہو گئے جو صورت ہوئی، اس کے علاوہ کتنے کل ہیں؟ اب اس کو تو اس کا علم نہیں تھا، لیکن میں نے جب قرآن کریم کا مطالعہ کیا تو میں آپ کو اس کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ قرآن کریم میں 301 مرتبہ لفظ کل آیا ہے، اور کل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا کہ آپ فرما دیں، آپ کہہ دیں، آپ گواہی دے دیں۔ اور میرا دعویٰ ہے، میرا ایمان ہے اس بات پر کہ اگر ہم پورا قرآن جو 6666 آیات ہیں، اگر ہم وہ پوری نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھتے، یہ 301 کل جن جن آیات کریمہ میں یہ کل آیا ہے، صرف اگر یہ 301 کل پڑھ لیں تو خدا کی قسم آپ کو دین اسلام کا پتہ چل جائے کہ دین اسلام ہے کیا۔ اس کے علاوہ اگر قرآن حکیم میں میرے خیال میں کم و بیش 48 مرتبہ اطیع اللہ و اطیع الرسول یہ آیا ہے، ایک مقام پر اولی الامر منکم وہ اس کا بھی ذکر آیا ہے۔ ان 48 مرتبہ جو اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کا حکم ہوا ہے، ان میں سے 19 مرتبہ اللہ نے فرمایا کہ چلو میری اطاعت نہیں ہے، آپ کو تکلیف گزرتی ہے نا میری اطاعت کرنے سے، تو صرف میرے رسول کی کر لو۔ میں یطع رسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ 19 مرتبہ اللہ نے فرمایا کہ میرے رسول کی اطاعت کرو۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ جن لوگوں نے میرے رسول کی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور اللہ کا ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں، اگر پورے 6666 آیات آپ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں نا 48 آیتیں میں جہاں اطیع اللہ و اطیع رسول آتا ہے، یا وہ 19 آیتیں جہاں صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ میرے رسول کی اطاعت کر لو۔ اور یاد رکھیں کہ اطاعت رسول ہی دین ہے، اگر اطاعت رسول نہیں کریں گے تو آپ دین کے روح کو سمجھ نہیں سکتے۔ پورا دین اسلام جو ہے وہ اطاعت رسول میں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ اور اسی کو علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں کہا تھا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کہ یہ اطاعت رسول کرنے والے لوگوں کے لیے کیا کیا انعامات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، وہ ہماری سوچ سے بھی باہر ہے۔ تو پورا دین اسلام کس میں ہے؟ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ لیکن آج کی امت عاشق رسول تو بڑے ہیں، عشق رسول کے تو دعوے کرتے ہیں، لیکن اطاعت رسول نہیں کرتے۔ خالی عشق کام نہیں آئے گا جب تک عملی طور پر ہم اطاعت رسول نہیں کریں گے۔ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن اللہ کی بات کو نہیں مانتے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو کرتے ہیں، لیکن ان کے فرمانوں پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ تو یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی اطاعت ہے؟ میں اس پر انشاءاللہ نیکسٹ نشست پہ اس پہ بھی میں بات کرنا پسند کروں گا۔ تو انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد میں اگلی بات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔